السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 358، سورہ التوبہ، آیت 28 تا 29، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ما کیا ہے، لکم تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفرو تم کوچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اثاقلتم تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا تم نے پسند کر لیا ہے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما چنانچہ نہیں ہے، متاع فائدہ، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل بہت تھوڑا، الا تنفروا اگر تم نہ کوچ کرو گے، یعذبکم تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً عذاب، علیماً بڑا دردناک، ویستبدل اور وہ بدل کر لے آئے گا، قوماً کسی اور قوم کو، غیرکم تمہارے سوا، ولا تضروہ اور نہ تم بگاڑ سکو گے اس کا، شیئن کچھ بھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق سورہ توبہ کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں غزوہ تبوک کے تعلق سے بات بیان فرمائی ہے۔ پیچھے کی آیات میں عرب مشرکین سے اعلان برات، اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات،
اور جہاد کے بنیادی احکامات، بدر و حنین کے واقعات، اللہ کی مدد کے واقعات، اور اب ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین غزوہ تبوک کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں۔ غزوہ تبوک جو کہ انتہائی گرمی کے موسم میں جانا پڑا، اور کھیت اور فصل پک کر تیار ہو چکے تھے، اور غزوہ تبوک جس کے اندر منافقین کا کردار بھی بیان کر دیا گیا، اور جنگ سے، غزوے سے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بائیکاٹ اور ناراضگی کو بھی بیان کر دیا گیا۔ یہ غزوہ تبوک مسلمانوں میں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے تھے لیکن وہ اس غزوے سے پیچھے رہے، ان میں سر فہرست منافقین اور چند ایک مخلص اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ بھی بغیر کسی عذر کے اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں ایک امتحان اور آزمائش یہ بھی ہوئی کہ موسم شدید گرمی کا، اور پھل پک کر تیار ہیں، اور سائے نہایت خوشگوار ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہاں موجود تھیں، گرمی بھی شدید اپنے عروج پر، اور پھل بھی پک کر تیار ہو چکے، سفر بھی بڑی دور کا، یعنی مشقت بھرا اور تکلیفوں بھرا سفر تھا، لیکن منافقوں نے اس غزوے سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور یہ تین صحابہ کرام بھی سستی کی وجہ سے اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین پہ گر جاتے ہو، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت، کوئی معیار اور کوئی وزن رکھتی ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ ہی بھی نہیں۔ جیسا کہ کوئی بندہ اپنی انگلی وہ سمندر کے پانی میں ڈبو دے تو اس انگلی پر لگنے والے پانی کی مثال یہ ہے دنیا۔ آپ اپنی انگلی سمندر میں ڈال دیں، انگلی پہ جتنا پانی لگ گیا، ٹھہر گیا، موجود ہو، وہ ہے دنیا، اور آگے موجود یہ سمندر، یہ ہے آخرت۔ اب ایک دو قطرے کا کیا سمندر سے کوئی مقابلہ ہے؟ ایک دو قطرے کا سمندر سے بھی بھلا کوئی مقابلہ ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو انگلی پہ لگنے والے پانی کے چند قطرے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آگے موجود سمندر جس کا آپ کو کبھی نہ کنارہ ملا نہ کبھی اس کا کنارہ ملے گا، یہ ہے آخرت کی زندگی، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح نقل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2858۔ تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینہ پاک سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 14 صدیاں پہلے نہ تو ٹینک تھے، نہ جہاز تھے، نہ بمبار جیٹ تھے، نہ ہیلی تھے، گھوڑوں پہ، گدوں پہ اور پیدل اس غزوے کے لیے نکلنا تھا۔ اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جب گرمی اپنے عروج پر، پیک پر ہے، اور اسی طرح پھل بھی پک کر تیار ہو چکے۔ اب کاشتکار زمیندار پورا سال محنت کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور اس محنت اور انتظار کے بعد جب پھل پک کے تیار ہو جاتا ہے تو اس کی امیدوں کے پورا ہونے کا موقع آتا ہے، لیکن عین اس موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں،
اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کا پس منظر یہ ہے کہ ملک شام کا حکمران جو شاہ روم کے تابع تھا، ملک شام کا حکمران جو شاہ روم کے تابع تھا، اسے یہ ڈر ہوا، فکر لاحق ہوئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے قرب و جوار میں تو سب کو شکست دے چکے، جزیرہ عرب تو فتح ہو چکا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ پیغمبر ہماری طرف رخ کر لے اور ہماری باری نہ آئے۔ چنانچہ کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر پیغمبر کے حملہ کرنے سے پہلے ہی عرب پر حملہ کر دیا جائے، چڑھائی کر دی جائے۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک بہترین کمانڈر ان چیف تھے، جہاں ایک بہترین وہ جنگجو تھے، مجاہد تھے، وہیں وہ ایک بہترین جاسوسی کا نظام اور نیٹ ورک بھی رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں موجود اور قرب و جوار میں موجود دشمنوں، کافروں اور مشرکوں کے حالات پر بھی آپ کی گہری نظر تھی، یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ایک مضبوط جاسوسی پر سیکرٹ نیٹ ورک بھی موجود رہتا۔ تو ملک شام کے اس حکمران کے ارادوں کے متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب یہ موقع آ گیا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے میں، گھر میں جا کر دشمن پر حملہ کر دیا جائے، اور وہ پہل نہ کرے جبکہ ہم پہل کرنے والے ہوں۔ اب یہ ایک ارادہ تھا، اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا اپنی جگہ پر بہت مشکل اور کٹھن تھا کہ سفر بڑا مشکل اور لمبا سفر، اور گرمیوں کا موسم، فصل کی کٹائی کا موسم، اور پھر اتنے دور کے سفر کے لیے سواریاں اور لڑائی بھڑائی سامان حرب وہ بھی پوری طرح موجود اور میسر نہیں تھا۔ اس لیے تبوک کے اس غزوے کو تنگی کے زمانے کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے مدینہ میں موجود پہلے ہی کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں اور فلاں ملک اور فلاں قوم اور فلاں علاقے میں اتنے دور جا کر ہم نے دشمن پر اٹیک کرنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا یہ کام غیر معمولی تھا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ پیارے نبی حملہ کہیں اور کرنا چاہتے، معلومات کہیں اور کی لیا کرتے تھے تاکہ کافروں کے جاسوس اصل ٹارگٹ کو پہچان نہ پائیں اور اچانک سے ہی دشمن پر حملہ کر دیا جائے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا، دکھانا اور تے مارنا اور، یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر پہلے سے ہی نبی علیہ السلام نے دو ٹوک کہہ دیا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، تاکہ مجاہدوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ بڑا ہی کٹھن اور مشکل غزوہ اور مشکل راستہ ہے اور انتہائی محنت کا کام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے، لوگوں کو اپنا ہدف واضح طور پر بتا دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ 30,000 کے قریب مجاہدین کا جتھا اور لشکر تیار ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا تھا اور اسے اسلام کی دعوت دی گئی۔ شاہ روم اسلام لانے پر تیار بھی ہوا، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور اس کی بد نصیبی کہ وہ اسلام سے محروم رہا۔ نبی علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر، یہ لشکر کون سا تھا؟ طیبہ کا لشکر، ہم کہہ سکتے ہیں لشکر طیبہ۔ امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 پر مشتمل لشکر طیبہ کو لے کر تبوک پہنچتے ہیں۔
اور لشکر طیبہ مراد طیبہ کا لشکر، مدینہ طیبہ کا لشکر 20 دن نبی علیہ السلام تبوک پہنچ کر دشمن کا انتظار کرتے رہے۔ وہ جو ملک شام کا حکمران عرب پر اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچ رہا تھا، وہ بلی اور چوہا بن کے اپنی بل میں اپنے سوراخ میں گھس کے بیٹھ گیا، اور اس بزدل کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پہ حملہ کرتا۔ نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے مگر دشمن مقابلے میں نہ آیا، اور یوں جنگ بھی نہ ہوئی، اور ارد گرد کے علاقے کے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور اطاعت کا عہد کیا اگرچہ مسلمان نہ ہوئے۔ جرنیل اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمانڈر ان چیف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس تشریف لائے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت اور عہد خلافت میں پھر پورے کا پورا ملک شام فتح ہو گیا، اور آج تک اس پورے علاقے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا راج ہے، سوائے اس خطے کے کہ جس پہ اسرائیل نامی بدماش ملک نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اس غزوے کے اندر جب نبی علیہ السلام نکلے اور واپس آئے تو جو منافق تھے، منافقوں نے آ کر اپنے اپنے عذر بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ میری ماں کے پیٹ میں درد تھا، کسی نے کہا کہ میری بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ یہ میں سیمپل دے رہا ہوں اپنی طرف سے۔ غرض یہ کہ ہر ایک منافق کوئی نہ کوئی جھوٹ بنا کر نبی علیہ السلام کے پاس آتا رہا۔ آپ کو بھی معلوم تھا یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جھوٹے عذروں کو بھی قبول کیا اور دفع کیا اور جانے دیا۔ لیکن 3 ایسے لوگ جو سچے مسلمان اور مومن تھے، جو اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے، جناب حضرت کعب، حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ اپنی سستی کی وجہ سے آج اور کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر جھوٹ بولنے کی بجائے سچ کہا، اور جو حقیقت پر مبنی تھا وہ آ کر بیان کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے پیچھے رہنے کا، سوائے اس کے کہ ہم اپنے اس جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقبال جرم کرتے ہیں کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہے۔ پھر ان تینوں کو سزا ہوئی اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ بول چال اور ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اور پھر یہ لوگ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگاتار کنٹینیو توبہ اور استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ کا نزول کیا، اور ان تینوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں مقبول ہوئی۔ یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم راہ جہاد میں اگر نہ نکلو گے تو عذاب ہوگا، اور عذاب بھی دردناک عذاب ہوگا، عذاب ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، اور تمہاری بجائے اللہ وہ امت لے کر آ جائے گا جو جہاد کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج امت پر یہی صورتحال طاری ہے کہ ہم جہاد کے لیے نہیں نکلتے اور زمین پہ بھاری ہو کر گر پڑے ہیں۔ ہم نے بیلوں کی دموں کو پکڑ لیا، ہم نے کھیتی باڑی کو اختیار کر لیا، اور دنیا کی اس گھٹیا نکارا بیکار اور فالتو میں اتنے مست ہوئے کہ ہم آخرت کو بلا بیٹھے۔ نتیجہ یہ کہ آج ہم عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے دوچار ہیں۔ ہندو جیسا کمینہ اور بزدل کافر آج وہ بھی کشمیر میں اور ہندوستان میں
مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہا ہے. ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا بلاత్కాر اور ریپ اور ان کی عزت کو تار تار کیا جا چکا ہے. ماؤں کے پیٹوں میں سے بچوں کو نکال کر ان کو نیزوں پہ ٹانگ دیا گیا. باپ کے سامنے بیٹی، خاوند کے سامنے بیوی، اللہ اکبر، اور بھائی کے سامنے بہن کا ایک نہیں 20 10 ہندو بلاత్కాر کر لیتے ہیں. مسجدوں کو گرا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح دنیا بھر میں موجود مختلف خطوں کے اندر، شام ہے تو ہم عذاب علیم سے دردناک ہیں، یعنی سوریا. ہندوستان ہے تو ہم عذاب علیم سے دوچار ہیں. افغانستان ہے تو ہم عذاب علیم سے دوچار ہیں. عراق اور فلسطین ہے، برما اور اراکان ہے تو ہم عذاب علیم سے دوچار ہیں. یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں ہے کہ ہم نے دنیا کی گھٹیا زندگی کو لے لیا اور جہاد کو چھوڑ کر آخرت کو بھلا بیٹھے. مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت والی زندگی حاصل کریں تو عزت کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کو زندگی پر ترجیح دیں. ہم زندگی کی بجائے موت سے پریم کریں. ہم زندگی کی بجائے موت سے الفت اور محبت کریں. اور موت سے پیار کرنے والے، موت کے پریمی، موت سے محبت کرنے والے، وہ پھر عزت مندانہ زندگی گزارتے ہیں کہ چند لوگ قربانی دیتے ہیں اور باقی پوری قوم زندہ ہو جاتی ہے اور عزت سے زندگی گزارتی ہے. جیسے کہا نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. چند لوگ قربانیاں دیتے ہیں موت سے پریم کر کے، پیار کر کے، اور باقی امت پھر عزت مندانہ زندگی گزارتی ہے. نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کر گئے. ان 30,000 کی وجہ سے آج عرب محفوظ ہے، آج مدینہ اور مکہ محفوظ ہے. ان 30,000 لوگوں کا اللہ کی راہ میں نکلنا پورے مدینہ طیبہ کی سلامتی کا باعث بنا. اور اگر آج بھی ہم اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور کھڑے ہو جائیں تو یہ کشمیر پھر مقبوضہ کشمیر نہیں رہے گا، پھر یہ نیٹو اتحاد نہیں رہے گا، پھر یہ فلسطین اور بیت المقدس یہ مقبوضہ نہیں رہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں موت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عزت اور ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس مظلوم امت کو مظلومیت سے نکال کر عزت اور ناموس والی زندگی عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.